اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ آ گیا اللہ کی جانب سے ایک نور اور ایک روشن کتاب۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟ تاکہ لوگ ہدایت پا جائیں، تاکہ لوگ راہ راست پہ آ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو مانیں اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کو مانیں۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس دنیا گیتی پر بھیجا تاکہ ہمارے بندے راہ راست پہ آ جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ پر آ جائیں۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا، اور بھیجنے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا نور۔ نور کا معنی ہوتا ہے روشنی، نور کا معنی ہوتا ہے شمع۔ یعنی رسول جو ہوتا ہے خود تو منور ہوتا ہے، مگر جس جگہ پہ آتا ہے اور آنے کی وجہ سے اس کی نورانیت کا یہ عالم ہوتا ہے، پوری دنیا کو روشن کر دیتا ہے۔ یہ روشنی کا نتیجہ ہے کہ ہم اور دنیا کے اندر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں رسول انہی کا تو مستہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت آدم علیہ السلام آئے تو میرے نبی کا ذکر کیا، حضرت عیسیٰ روح اللہ آئے انہوں نے بھی میرے آقا کا ذکر کیا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ آئے ان نے بھی میرے نبی کا ذکر کیا، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ آئے انہوں نے بھی میرے آقا کا ذکر کیا، حضرت نوح علیہ السلام آئے انہوں نے بھی میرے آقا کا ذکر کیا، حضرت لوط علیہ السلام آئے انہوں نے بھی میرے آقا کا ذکر کیا۔ گویا کہ تمام انبیاء سابقین آئے، کم و بیش 1,00,000 یا 2,24,000 انبیاء اکرام آئے، سارے انبیاء نے میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کیا۔ برادران ملت اسلامیہ، جب سارے نبی آئے اور خوشی کس کی؟ یعنی نبی کی آمد کے خوشی کا اظہار کیا۔ بہت سارے نبیوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے مولا تیرے حبیب تیرا اتنا قریب ہوگا، تو تیری بارگاہ میں تیرا حبیب جو مانگے گا اس کو تو عطا کر دے گا۔ اے پروردگار عالم، ہم بھی چاہتے ہیں کہ اسی کی امت میں مجھ کو بھی پیدا فرما دے۔ ایک نبی بارگاہ الہی میں عرض کر رہا ہے اے پروردگار عالم مجھ کو بھی اسی نبی کی امت میں پیدا کر۔ برادران ملت اسلامیہ، سوچو ذرا ہمارا نصیبہ کتنا بہتر ہے، ہماری قسمت کتنی اچھی ہے، ہمارا مرتبہ کتنا بڑا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے گلوں کے اندر اور ہماری گردنوں کے اندر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا ڈالا ہے، غلامی کا پٹا ڈالا ہے۔ ہم جتنا فخر کریں کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، یعنی تم تمام امتوں میں ساری امتوں میں سب سے بہتر امت تم ہو۔ کس نے کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
پتہ یہ چلا قرآن نے کہا کہ ساری امتیں جو گزر چکی ہیں، چاہے آدم کی امت ہو، چاہے نوح کی امت ہو، چاہے ابراہیم خلیل اللہ کی امت ہو، چاہے اسماعیل ذبیح اللہ کی امت ہو، چاہے حضرت نوح علیہ السلام کی امت ہو، چاہے حضرت لوط علیہ السلام کی امت ہو، چاہے عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہو، تمام انبیاء سابقین کی امتیں ہوں، ساری امتوں سے سب سے افضل امت ہے تو میرے آقا کی امت ہے۔ سب سے بلند مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتیوں کا رکھا ہے، اور جب سب سے افضل ہو، سب سے اعلیٰ ہو، سب سے مقام والے ہو تو ویسے ہی تو اپنے نبی کا ذکر بھی کرنا چاہیے، ویسے ہی کرنا چاہیے۔ آج ہمارا کیا ہے؟ آج ولادت، آپ نے دیکھا ہوگا یوم ولادت ہے، خوشی کا دن ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں لوگ برتھ ڈے مناتے ہیں، حضرت برتھ ڈے مناتے ہیں، اور برتھ ڈے میں کتنا اہتمام کیا جاتا ہے، دیکھا ہے نا؟ بہترین غذاؤں کا انتظام ہوتا ہے، گھر کے تمام لائٹ فائٹ کا انتظام ہوتا ہے، گھر کے لباس کا انتظام ہوتا ہے، نہ جانے کتنی کتنی چیزوں کا انتظام ہوتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کیا ہے؟ کہا میرے بچے کا برتھ ڈے ہے، میرے بچے کا جنم دن ہے۔ اے لوگوں، جب تمہارا بچہ پیدا ہوا ہے، جب تم نے اپنے پورے گھر کو روشن کر دیا ہے، تم نے اپنے لباس کو بہتر کر لیا ہے، تم نے اپنے غذاؤں کو بہتر بنا لیا ہے، تم نے اپنے کھانوں کو بہتر بنا لیا ہے۔ اے مسلمانوں، جو ساری کائنات کے میرے آقا، پوری دنیا کے شہنشاہ جب اس دنیا گیتی پر آئے تو ہم غلاموں کو چاہیے کہ سب سے زیادہ اس میں حصہ لینا چاہیے، سب سے زیادہ جو ہے غلامی کا حق ادا کرنا چاہیے، سب سے زیادہ غلامی کا حق ادا کرنا چاہیے۔ سب سے افضل ہے تو سب سے زیادہ غلامی کا حق ادا کرنا چاہیے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کچھ انتظام نہیں، اگر 100-200 روپے دے دیتے، کیا ہے میں میلاد شریف میں نے دے دیا، برادرانی ملت اسلامیہ، یہ 200 نہیں بلکہ تم اس میں ہزاروں روپے خرچ کرو، وہ سب کم ہے۔ آج ہماری آنکھیں جو چل رہی ہیں، ہمارے جو کان کام کر رہے ہیں، جو ہماری زبان کام کر رہی ہے، جو ہماری ناک کام کر رہی ہے، سارے بدن کے سارے پرزے کام کر رہے ہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں کام کر رہے ہیں۔ اگر یہ صدقہ نہ ہوتا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی دی، آج ہم نافرمانیاں کتنی کر رہے ہیں، بے شمار نافرمانیاں کر رہے ہیں، نماز ہم چھوڑ رہے ہیں، اللہ کا فریضہ ہے۔ اے بندو نماز پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ ارشاد فرمایا، اے میرے بندو نماز پڑھو، مگر آج کا بندہ نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ کبھی تم نے یہ سوچا ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نعمتیں دی ہیں، کبھی ہماری آنکھوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے، کان کی شکل میں اللہ نے نعمت دی ہے، ناک کی شکل میں اللہ نے نعمت دی ہے، زبان اللہ کی نعمت ہے، ہاتھ اللہ کی نعمت ہے، پیٹ اللہ کی نعمت ہے، پیر اللہ کی نعمت ہے، ساری اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ان نعمت کو روک لے تو کیا کرو گے؟ کیا کر سکتے ہو؟ مگر رب محبوب ہے۔ اس سے پہلے تاریخ اٹھا کے دیکھو، چاہے حضرت لوط علیہ السلام کی امت، اگر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب نازل کر دیا۔ تمام امتیوں کو دیکھو، حضرت لوط علیہ السلام کی امت، حضرت نوح علیہ السلام کی امت، بہت سارے امتی، بہت سارے نبیوں کی امتوں پر عذاب آیا۔ جب میرے محبوب کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے محبوب، جب تک تم اس دنیا گیتی پر رہو گے، زندگی اور زندگی کے بعد بھی جب تک آپ رہو گے، اس وقت تک تمہاری امت کے اوپر عذاب نہیں آ سکتا ہے۔ عذاب رک گیا میرے نبی کے خاطر،
اور سب سے زیادہ اگر کوئی گنہگار امت ہے تو یہی امت ہے، سب سے زیادہ نافرمان اگر کوئی امت ہے تو یہی امت ہے۔ مگر بچے کس کی وجہ سے؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں۔ تو برادران ملت اسلامیہ، جس رسول نے ہمیں اتنا دیا ہے مگر ہم اس کے نام پر کیا خرچ نہیں کر سکتے؟